پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس رات معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے وضو کا پانی لے لو، اور آپ نے پانی اٹھایا اور پھر حکم ہوا کہ اے جبرائیل یہ پانی حضرت میکائیل علیہ السلام کو دے دو، اور آپ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیا۔ پھر حکم ہوا کہ یہ پانی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے دو، اور انہوں نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا۔ پھر حکم ہوا کہ یہ پانی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دے دو۔ پھر حکم ہوا کہ اے عزرائیل یہ پانی رضوان جنت کو دے دو۔ پھر حکم ہوا کہ اے رضوان جنت یہ پانی جنت کی حوروں کو دے دو۔ پھر جنت کی حوروں کو یہ حکم ہوا کہ یہ پانی وضو کا پانی جو حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگا ہے، یہ وضو کا پانی اپنے چہروں پر مل لو۔ تو جنت کی حوروں نے حضور علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے چہروں پر لگایا۔ اس وضو کے پانی کے لگنے کی وجہ سے ان کا حسن دوبالا ہو گیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ حضرت اسید بن عیاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے اور میرے سینے پر پھیر دیا، اور میں جس اندھیرے مکان میں داخل ہوتا ہوں، اندھیری رات میں داخل ہوتا ہوں تو وہ مکان روشن ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے اس دست مبارک کی برکت کی وجہ سے۔ ابن طلق یمامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک وفد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنا سر مبارک دھو رہے تھے، تو فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور اپنا سر دھو لو۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا سر دھویا، اور پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے کپڑوں میں سے ایک قمیض کا چھوٹا سا ٹکڑا عطا فرمائیے، تو حضور نے مجھے کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا عطا فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد ہم جب بھی کوئی بیمار ہوتا، ہم میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو ہم اس کپڑے کو پانی میں ڈبو کر اس بیمار کو پلاتے تھے تو شفا یابی حاصل ہو جاتی تھی۔